الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ 7 ہو گئی. شیخ ردیث صاحب نے لکھا ہے فضائل صدقات حصہ دوم کے اندر، آسمان پر فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں. ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں. اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں، فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا. اس میں روایت مختلف ہیں. یہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں. جون سی بھی رات ہو، کثرت سے روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں. دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے. آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے. اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے. آگے تشریف لائیے حضرت. دنیا میں نہایت ہی غفلت سے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا. اس کے موت کا حکم صادر ہو چکا ہے. اس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے، نہ اس حکم کا اپیل ہے. جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں. اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا. ایک حدیث پاک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے. ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں میں منقسم کر دیے جاتے ہیں. تمام سال کی بھلائی برائی، روزی اور موت، تکلیفیں، نرخوں کی رضانی اور گرانی تمام سال کی دے دی جاتی ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے. نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دی جاتے ہیں. حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے، وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا. ایک آدمی حج کو جا رہا ہے، اس کا نام مردوں میں ہے. ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے. میرا دل چاہتا ہے میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو تعالی شان ہو ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں لکھوا لے. ادھر بیٹھ جا. آج کے دن تیری عمر میں
پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے ملک الموت کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے، اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جاتی ہے، اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہاں ایک آدمی فرش فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے، وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزع کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اس کی فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے، اس کی فکر، اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں اس کا وقت معلوم نہیں کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے، موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کب آ پہنچے، اس لیے اس سے پہلے پہلے تیاری کر لے کہ دفتن آ جائے۔ اور واقعی بڑی تعجب کی بات ہے اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو و لعب کے اونچی مجلس میں شریک ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے گا، ساری لذت، سارا عیش آرام مقدر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے جو آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائے گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے، موت کی سختیاں ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہے، اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، کچھ اچھے اچھے کام ہم سے کرا لے۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے، موت کا انکاری کوئی نہیں ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور ان ساری چیزوں سے ہم ایک دن نکال لیے جائیں گے۔ آج میں کیا سمجھتا ہوں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری ہے، یہ دکان، یہ گاڑی، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سارے سرمایہ میرا ہے، میرا ہے، اور ایک وقت آ جاتا ہے انسان پر کہ ساری چیزیں چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، اور اتنی ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں۔ اب یہ 15ویں شعبان ہے، اس میں روزے کے رکھنا، 15ویں شعبان اور رات میں جو ہے عبادت کا کرنا، کہتے ہیں اس میں بھی آواز لگتی ہے کوئی معافی کا چاہنے والا، توبہ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت، شب برات اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے برات نصیب فرماتے ہیں، آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ اس دن بھی، اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جس کے اندر جو ہے کینہ رکھنے والا، قطع تعلق کرنے والا، والدین کا نافرمان، اسی طریقے سے شراب کا عادی،
ان چیزوں سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما. حسد، کینہ، بغض سے ہمارے دلوں کو اللہ پاک فرما دے. دلوں کو صاف رکھنا واقعی ایک محنت کی چیز ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. جس سے تکلیف پہنچ چکی ہو، جی، جس سے دکھ ملا ہو، کوئی جانی مالی نقصان پہنچا ہو، اور پھر اللہ کے لیے معاف کر دینا اور دل کو صاف رکھنا. اس لیے کہتے ہیں اولیاء اکرام کی جو صفات ہیں ان میں سے توڑے اس سے جوڑنا، محروم کرے اسے عطا کرنا، ظلم کرے اسے معاف کرنا. تو اللہ کے لیے انسان ہے، جب معافی کا حکم ہے تو ہم کسے معاف کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اسی طرح اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے لیے ہم معاف کریں. چنانچہ آتا ہے نا کہ آخرت کے اندر جو ہے جنہوں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے. تو دلوں کو صاف کر لینا، پاک کر لینا. اور یہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے دعاؤں میں کہ رجب شعبان میں برکت تھا. رجب تو گزر گیا، آپ شعبان کے بھی دیکھیے، آج 7 تاریخ ہو گئے غالباً. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور رمضان مبارک تک پہنچا دے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما دے. تو ابھی سے اس کا رمضان مبارک کے استقبال کے لیے شعبان کے مہینے سے ابھی سے روزہ رکھنے کی ترتیبیں ابھی سے شروع ہوں. جن کے ہمارے ذمے، جن کے روزہ ذمے رہتے ہیں کسی وجہ سے قضا کرنے، تو اس مہینے میں ہم قضا کر لیں. اور ابھی سے جو ہے عزم و ارادے نیکیوں میں، نوافل کا اہتمام، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام، تسبیحات، اللہ کے ذکر کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام ابھی سے ہم شروع کر دیں. کسی سے معاملہ خاندان کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر دل دکھا ہوا ہے، بات چیت نہیں ہے، تو ابھی سے معاملہ اللہ کے لیے ٹھیک کر لیں. وہ اگر نہیں آتے تو ہم چلے جائیں، ہم چھوٹے بن جائیں. اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو، انا جو ہے نا، میں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. میرا قصور تو نہیں ہے، قصور تو ان کا، میں کیوں جاؤں. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطا فرما. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے والدین کو راضی رکھیں، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے.